ڈسکور دی ورلڈ کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مصر فرعونوں کی سرزمین ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں کئی پراسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں، اور جیسا کہ ہزاروں سال پرانی اس ترقی یافتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، وہیں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد طبیعت اور بے راہ روی دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت بھیانک ہے۔ دوستو، یوں تو مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی، لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی رانی کا احوال بیان کریں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئن یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انخس نامون کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر آخر میں اپنے نانا کی بیوی بنی، جبکہ ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم نے دیکھا۔ خواتین حضرات، انخ آمن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انخس نامون کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی، جو کہ سن 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور تھا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ آخن آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا۔ ان دیوتاؤں میں را، آمن، ہورس اور زائرس اور آئسس شامل تھے، لیکن آخن آتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے خود بھی اپنا نام آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا۔ لہٰذا ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ ناظرین اکرام، انخس نامون اسی فرعون کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی، جبکہ اس کی دو بڑی بہنیں اپنے ہی باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تینوں بہنوں میں سے ایک بہن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہو گئی، لیکن دوستو فرعون آخن آتن کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد جب انخ آمن نیا فرعون بنا تو شہزادی انخس نامون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اتار کہا جاتا تھا، اور بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی، لیکن بعد ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی، جس کا واضح ثبوت توت انخ آمن کی دریافت شدہ ممی ہے، جو بہن بھائی کی شادی کے بعد پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ خیر دوستو، اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توت انخ آمن اور ملکہ انخس نامون نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنتے تھے سب کے سب واپس لے لیے، شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا گیا۔ پھر توت انخ آمن اور انخس نامون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ نہ جی سکیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توت انخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ انخس نامون اور توت انخ آمن کے حالات معمول زندگی کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توت انخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب انخس نامون اکیلے ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نفریتی کا باپ اور انخس نامون کا نانا جس کا نام ایا تھا، توت انخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب انخس نامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے، جبکہ دوستو حال ہی میں اس دور کا بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے، جو کہ مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخس نامون سے کر دے۔ خواتین حضرات، ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا انخس نامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو کہ دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انخس نامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ دوستو، مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انخس نامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انخس نامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی،
تاریخ اس میں مکمل طور پر خاموش ہے، جبکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انخس نامون کی موت واقع ہو گئی۔ انخس نامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے ہیں، لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ جبکہ ماہرین کا مزید ماننا ہے کہ انخس نامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی کہ کیا وہ قدرتی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی۔ دوستو، یہاں پر ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو سے متعلق کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔